خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. ہمارا آج کا موضوع صبر، ان اللہ مع الصابرین. صبر کی اہمیت اور فوائد. وقت بہت کم ہوتا ہے تو میں کوئی سوال کی صورت میں نہیں، بس میں گزارش کروں گا جناب قبلہ مفتی سہیل صاحب سے آغاز کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صبر کا معنی اگر دیکھا جائے تو بڑا اس کا وسیع مفہوم ہے. مطلب صبر کا معنی ہے روکنا. مثال کے طور پر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کی طرف لاتے ہیں، مشقت کاٹ کر صبر کر کے نمازوں کی طرف آتے ہیں، تو اسے بھی صبر کہتے ہیں. اور عام فہم انداز میں جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی نے کوئی بات کر دی جو دل کو اچھی نہیں لگی، یا کوئی زیادتی کر دی تو صبر کر لیا اور اسے کچھ نہ کہا، تو اس کا بھی بڑا ثواب ہے. اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین، ان اللہ مع المزکین، ان اللہ مع الصائمین، ان اللہ مع الحاجین. حالانکہ بالیقین اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن صبر ایک ایسا عمل ہے کہ جب بندہ کرتا ہے اپنے آپ کو تنہا سمجھتا ہے، تو فرمایا تنہا مت سمجھنا، تیرا رب تیرے ساتھ ہے. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل صحیح کہا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اصل میں نا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کرنا جو ہے وہ کوئی کمزوری ہے، صبر کرنا کوئی فرار اختیار کرنا ہے، اور اسی دھوکے میں لوگ جو ہے وہ صبر کو اوائڈ کرتے ہیں. پھر اوپر سے انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کا فوری نتیجہ چاہتا ہے، فوری حل چاہتا ہے، فوری رزلٹ چاہتا ہے، تو پھر وہ جلد بازی کا شکار ہوتا ہے. اور صبر بیسیکلی اسی جلد بازی سے روکنے کا نام ہے. یعنی صبر اپنے ریئیکشن کو ریزرو کر دینا ہے، کہ کسی چیز کو، سچویشن کو پہلے سمجھ لیں اور پھر اپنا ریئیکشن دیں. تو صبر ایک اتنی بڑی دولت ہے کہ بندہ صورتحال کو سمجھنے کے بعد جب ریئیکٹ کرتا ہے تو پرفیکٹ کرتا ہے، اور بغیر سمجھے کرتا ہے تو ہمیشہ غلطی کرتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ صبر ایک ایسی خاموش طاقت ہے کہ جو انسان کو کبھی بکھرنے نہیں دیتی، کبھی ٹوٹنے نہیں دیتی. وہ اتنی بڑی طاقت ہے. صبر سمجھ لیں کہ انسان کا جو ہے نا وہ ایک اندر کا جو کانفیڈنس ہے اس کا اظہار، اور صبر وقت پہ اعتماد کا اظہار، اور صبر اللہ پہ کامل یقین اور بھروسے کا اظہار ہوتا ہے. یعنی آپ نے صبر نہ کیا تو یہ سب چیزیں زیرو ہو جاتی ہیں. آپ کا اللہ پہ بھروسہ نہیں، آپ کو آنے والے وقت پہ بھروسہ نہیں، آپ کے اپنے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، تو جلد بازی کا شکار ہو کے ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے قبلہ مولانا عمران بشیر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ 4 لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. کائنات کے تمام انسان خسارے میں ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایمان، اعمال اور اس کی دعوت دینا، یہ سب کچھ ہے، اور اگر صبر نہیں ہے تو پھر بھی کامل نہیں ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جب صبر کرنے پہ انسان آ جاتا ہے تو پھر میں حساب ایسا دوں گا کہ جس کا حساب کوئی نہیں ہوگا، اتنا ثواب اس کا عطا فرماؤں گا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کچھ کر کے صابر بنے، ہم کیا کریں گے تو صابر بن جائیں گے؟ تو میں دینی اعتبار سے من نظر فی الدین الی من ہوا فوقہ، دینی اعتبار سے ہمیشہ اپنے فوق اوپر والوں کو دیکھنا، اور فی الدنیا الی من ہوا دونہ، اور دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا. کتبہ اللہ صابرا و شاکرا، رب کے کاغذوں میں صابر بھی بن جو گے، شاکر بھی. کیا کہنے قبلہ مولانا صاحب؟ یہاں پر ایک کبھی کبھی مسکنسیپشن ہوتا ہے، اس کو بھی عرض کر دوں کہ کبھی انسان کو گریا آ رہا ہوتا ہے، رونا آ رہا ہوتا ہے، یہ صبر کے ہرگز منافی نہیں ہے. ہاں صحیح، اس لیے کہ سب سے زیادہ کس نے گریا کیا؟ انبیاء. حضرت یعقوب نے. کس پر؟ حضرت یوسف پر. کتنا گریا کیا؟ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. آنکھیں سفید ہو گئیں. مطلب یہ تو نہیں انہوں نے صبر نہیں کیا، یعنی آنکھیں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. ہاں واہ 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 واہ. حضرت یعقوب کے لیے خالی صبر کا لفظ نہیں، صبر جمیل. واہ واہ واہ، صحیح. تو اگر گریا اللہ کی خاطر ہے، حجت پر ہے، نبی پر ہے، فرمایا کہ وہ گریا بے صبری کی علامت نہیں ہے، وہ گریا صبر جمیل ہے. یعنی ایسا صبر کہ جس میں شکوہ نہیں ہے. صبر جمیل کی تعریف یہ بیان کی گئی. اچھا، جب دل ایسے گھٹن میں آ جائے نا کہ جلی کٹی باتیں ہیں، مصائب ہیں، غم و اندو ہے، سٹریس ہے، اب اس کو آپ اپنے اطمینان پہ کیسے آئیں گے؟ دیکھیں یہ برتن ہے نا، اس میں جب کچھ بہت بھرا ہوا ہو تو یہ خالی ایسے ہوگا کہ جب آپ اس کو الٹنا پڑے گا اس کو.
آپ کا دل جب بھرا ہوا ہو نا تو اس کے الٹنے کا نام سجدہ ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, حضور مکرم کے لیے فرمایا, سورہ ہجر 15واں سورہ آخری 3 آیتیں, کہ ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں کرتے ہیں نا آپ کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے. یعنی اتنا حضور جو افضل کائنات, وجہ تخلیق کائنات, ان کو کبھی شاعر کہتے تھے, کبھی نعوذ باللہ مجنون کہتے تھے, کبھی ساحر کہتے تھے. فرمایا فسبح بحمد ربک, اپنے رب کی حمد و تسبیح کیجیے, وکن من الساجدین, آپ سجدہ کر لیجئے. یہ جو آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے نا, آپ سجدہ کر لیں. اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اور ایسے عبادت کر لیجئے کہ یقین کی منزل تک انسان پہنچ جائے. تو اگر کبھی ایسی صورتحال ہو جائے تو خود حدیث میں بھی ہے کہ ایک لمبا سجدہ کریں اور اللہ سے کچھ بات کر لیں, تو آپ اپنے دل کو ہلکا محسوس کریں گے. اور اگر کسی کو نہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ میں کیا بات کروں, تو وہ سجدے میں جا کر یہی کہتے کہ پروردگار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تجھ سے کیا بات کروں, لیکن میں جھکا ہوں تیری بارگاہ. واہ واہ واہ, یہ آپ کو صبر ادا کر دے گا. کیا کہنا ہے, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ, بہت نوازے. اور اس موضوع پر تو اس سیگمنٹ میں ہم عملی طور پر آپ لوگوں کا روزانہ امتحان بھی لیتے ہیں جب ہم ایک ایک منٹ دے رہے ہوتے ہیں اتنے وسیع موضوعات پہ, تو اس لیے بہت شکریہ تمام علماء کرام کا. اس بات پر بہت خاص معذرت بھی اور خاص شکریہ بھی اس بات پر, جزاک اللہ. ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اذان فجر انشاءاللہ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. شکریہ، بہت جزاک اللہ. جناب محمد علی سہروردی صاحب اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ہم اہلیان پاکستان نے اپنا 11واں روزہ عشرہ مغفرت کا پہلا روزہ ہم نے اختیار کر لیا ہے. الحمدللہ دنیا کے کئی ممالک میں آج 12واں روزہ اختیار کیا جائے گا یا کر لیا گیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ معاملات خیر کے فرمائے. خطے میں دنیا بھر میں جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ غزہ، فلسطین، ایران کے بالخصوص مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے انشاءاللہ اور فتح و نصرت عطا فرمائے انشاءاللہ. بشرط صحت و سلامتی اور زندگی آپ لوگوں سے ہوگی ملاقات اب سے کچھ گھنٹوں بعد، یعنی کہ دوپہر 2 بجے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. انشاءاللہ دوپہر 2 بجے ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.